پاکستان کے وزیر اطلاعات نے کراچی میں تباہ کن دہشت گردانہ کارروائی کی منصوبہ بندی ناکام بنا دینے کی خبر دی۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ بلوچ لبریشن آرمی لوگوں کی برین واشنگ کر کے انہیں دہشت گردی کے لیے استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے بروقت کارروائی کر کے ایک خاتون کو راستے میں ہی گرفتار کر کے کراچی کو ایک تباہ کن دہشت گردانہ کارروائی اور بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ دہشت گرد تنظیمیں پاکستان کو ختم کر دینے کے در پہ ہیں۔ اس سے پہلے سندھ کے وزیر داخلہ نے ایڈیشنل IGCTD اور کراچی پولیس چیف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا تھا کہ دہشت گرد تنظیمیں بلوچ بچیوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے خودکش بمبار بنا رہی ہیں۔ ایڈیشنل IGCTD آزاد خان نے اس پریس کانفرنس میں بتایا کہ بلوچ لبریشن آرمی نے انسٹاگرام پر ایک بچی سے رابطہ کیا اور پھر اس کو واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچی کی مکمل برین واشنگ کی گئی اور پھر اس کو کراچی سے باہر لے جایا گیا اور اسنیپ چیکنگ کے دوران یہ بچی پکڑی گئی۔ ایڈیشنل IGCTD نے بتایا کہ بچی کم سن ہے، اس لیے اس کو ملزم قرار نہیں دیا گیا اور اس کو دہشت گردوں سے تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ہندوستان میں اتوار اور پیر کی درمیانی رات ایک مسافر ٹرین میں آگ لگ گئی۔ جھارکھنڈ سے کیرالہ جانے والی ٹاٹا ایرناکولم ایکسپریس میں اتوار اور پیر کی درمیانی رات 1 بجے کے بعد اس وقت آگ لگی جب مسافرین گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ آگ لگنے کے اس بھیانک حادثے میں کم سے کم ایک مسافر کی ہلاکت کی خبر ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ آگ پینٹری کار کے پاس 2 AC کوچ B1 اور M2 میں لگی جو بھیانک حادثے میں تبدیل ہو گئی۔ ہندوستان کے سرکاری ذرائع نے اس بھیانک حادثے میں ایک مسافر کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے جبکہ آگ کی لپیٹ میں آنے والے دونوں کوچ پوری طرح جل گئے ہیں۔ آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ چونکہ ٹرین میں اس وقت آگ لگی جب مسافر گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے اور وہ اس وقت متوجہ ہوئے جب کوچ میں دھواں پھیل چکا تھا، اس لیے ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ محمود بسل نے کہا کہ موسلا دھار بارشوں نے غزہ کی متعدد باشندوں کو شہید کر دیا ہے جن میں ایک بچہ اور ایک عورت بھی شامل ہے۔ ان بارشوں کی وجہ سے بہت سے علاقوں میں خیمے سیلاب سے تباہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمالی غزہ پٹی میں السودانیہ کے علاقے میں ایک بچہ ایک گڑھے میں گرنے کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا جہاں پانی جمع ہو گیا تھا، جبکہ غزہ کی بندرگاہ کے قریب ایک خاتون کے سر پر دیوار گرنے سے ایک خاتون بھی شہید ہو گئی۔ بسل نے زور دے کر کہا کہ تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے سینکڑوں خیمے سیلاب اور تباہی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ سول ڈیفنس کور کو ایسے خاندانوں کی مدد کے لیے سینکڑوں درخواستیں موصول ہوئی ہیں جن کے خیموں میں پانی بھر گئے ہیں اور ہماری فورسز نے درجنوں افراد کو محفوظ مراکز میں منتقل کر دیا ہے۔ غزہ شہری دفاع کے ترجمان نے انفراسٹرکچر کی کمزوری اور بنیادی خدمات کے تباہ ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے خبردار کیا کہ آنے والے دنوں میں مسلسل بارشوں کی وجہ سے غزہ کے رہائشیوں کے لیے بہت مسائل پیدا ہوں گے، لیکن اس کے نتیجے میں افراد کی زندگیاں تباہ ہو جائیں گی۔ محمود نے بین الاقوامی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ سر چھپانے کی جگہیں فراہم کرنے کے لیے لازمی میٹیریل غزہ تک پہنچنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں۔ شمالی کوریا نے دور مار اسٹریٹجک کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ملک کے مغربی ساحل پر کیے جانے والے اس میزائل تجربے کی کیم جونگ ان نے خود نگرانی کی۔ بتایا گیا کہ شمالی کوریا کے لیڈر کیم جونگ ان نے دور مار اسٹریٹجک کروز میزائل کے اس تجربے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجربہ ملک کو درپیش بیرونی خطرات کے پیش نظر اپنے دفاع کی ایک ذمہ دارانہ مشق ہے۔ یاد ہے کہ شمالی کوریا نے اس تجربے سے پہلے اپنی ایٹمی آبدوز کی تصاویر بھی جاری کی تھیں۔ جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے دور مار اسٹریٹجک کروز میزائل کے تجربے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روس نے یوکرین کے مزید 25 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس ملک کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے گزشتہ گھنٹوں کے دوران یوکرین کے 25 ڈرون مار گرائے ہیں۔ ریا یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق روسی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان طیاروں کو اس ملک کے مختلف علاقوں کی فضاؤں میں صرف 3 گھنٹے کے دوران پتہ لگا کر تباہ کیا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق روستف کے علاقے میں 10 ڈرون
بحیرہ آزوف کے اوپر 7 ڈرون، کرسنودر کے علاقے میں 4 ڈرون اور دیگر 4 ڈرون ملک کے مختلف علاقوں میں گرائے گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ون چائنا پالیسی سمیت تمام بنیادی مسائل پر چین کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وہ پاکستان میں چین کے سفیر ژیانگ ییڈونگ سے اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ ژیانگ ییڈونگ نے چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی جانب سے اسحاق ڈار کو نئے سال کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد آج انتقال کر گئیں۔ 80 سالہ خالدہ ضیاء جگر، ذیابیطس، سینے اور دل کی بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے صومالیہ کے علاقے صومالی لینڈ کو اسرائیل کی جانب سے یک طرفہ اور غیر قانونی طور پر تسلیم کرنے کے اقدام کی شدید مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل نمائندے نے سلامتی کونسل میں ایک بیان میں کہا کہ یہ صومالیہ کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ اور عالمی قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے خود مختاری اتحاد اور علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کے غیر مستقل پاکستان کی اور متزلزل حمایت کا بھی اظہار کیا۔ پاکستان کے نمائندے نے کہا کہ صومالی لینڈ صومالیہ کا لازمی، ناقابل تقسیم اور اٹوٹ حصہ ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ یک آواز ہو کر صومالیہ کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے تمام اقدامات کو مسترد کریں۔ چین نے آج تائیوان کے قریب گولہ بارود کی مشقیں شروع کیں۔ ایسٹرن تھیٹر کمانڈ نے کہا کہ تائیوان کے گرد و نواح کے 5 مقامات کی سمندری اور فضائی حدود میں یہ مشقیں شام 6 بجے تک جاری رہیں گی، جس کا مقصد علیحدگی پسندی کا مقابلہ کرنے کی چینی فوج کی صلاحیت اور اس کی آپریشنل تیاریوں کا پختہ عزم ظاہر کرنا ہے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی 6 فریقی سیریز میں افغانستان کا مقابلہ کل ہرارے میں زمبابوے سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے رات پاکستان اور زمبابوے کے درمیان میچ بارش کے باعث ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 354 رنز بنائے۔ بارش کے باعث زمبابوے کی اننگز شروع نہ ہو سکی اور میچ بے نتیجہ ختم ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم سرد رہنے کا امکان ہے، تاہم بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور ملکہ پہاڑی علاقوں میں شام اور رات کے اوقات میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ شمالی اور جنوبی پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند پڑ سکتی ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 8 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 10، کراچی 15، گلگت 5، مری 4 اور مظفر آباد 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، بارش اور برفباری متوقع ہے، جبکہ جموں اور لیہ میں مطلع ابرآلود اور موسم سرد رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 8، لیہ -7، جبکہ پلوامہ اور شوپیاں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے سپریم کورٹ کی جانب سے اناؤ عصمت دری معاملے کے مجرم بی جے پی کے پرزور حامی اور سابق رکن اسمبلی سینگر کی ضمانت معطل کیے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مہیلا کانگریس کی صدر الکا لامبا نے پیر کو نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ متاثرہ اس کے اہل خانہ اور اس کے ساتھ کھڑی ہر آواز کی جیت ہے، لیکن یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ الکا لامبا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ مسٹر مودی کہتے تھے کہ نابالغوں کی عصمت دری کرنے والوں کو جرم ثابت ہوتے ہی پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، لیکن سب نے دیکھا ہے کہ عصمت دری کرنے والوں اور مجرموں کو کس طرح تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے پیر کے روز دہلی ہائی کورٹ کے اس حکم پر روک لگا دی ہے جس میں اناؤ ریپ کیس میں اتر پردیش کے سابق MLA کلدیپ سنگھ سینگر کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں ضمانت دی گئی تھی۔
دہلی میں فضائی آلودگی ایک بار پھر انتہائی خطرناک سطح عبور کر گئی، جس کے بعد اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی انتہائی خطرناک سطح کو بھی عبور کر گئی ہے۔ ہندوستان کے مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 500 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ 0 سے 50 کے درمیان ایئر کوالٹی انڈیکس کو بہت اچھا، 50 سے 100 کے درمیان اطمینان بخش، 101 سے 200 کے بیچ معتدل، 201 سے 300 تک خراب، 301 سے 400 تک انتہائی خراب اور 401 سے 500 تک کو خطرناک سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات کے بعد دہلی کے بعض علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 500 کی سطح کو پار کر گیا، جس کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق گہرے کہرے کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم ہو گئی، جس کی وجہ سے دہلی سے مختلف شہروں کے لیے 125 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ بنگلہ دیش میں نیشنل سٹیزن پارٹی بھی جماعت اسلامی کی قیادت میں قائم ہونے والے اتحاد میں شامل ہو گئی ہے، جس کے بعد پارٹی میں اختلافات پھوٹ پڑنے کی خبر ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان مذاکرات اس کے اصولوں کی پابندی سے مشروط ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست مذاکرات کے لیے عراق کی کوششوں کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا آغاز فریقین کی جانب سے مذاکرات کے اصولوں کی پاسداری سے مشروط ہے، بصورت دیگر مذاکرات کی باتیں کرنا حقیقت سے عاری سمجھا جائے گا۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان نے لبنان کے سیاسی سیکورٹی اور تشخص کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کے جارحانہ منصوبوں کی طرف سے خبردار کیا ہے۔ بیروت سے موصولہ رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے رکن پارلیمان علی فیاض نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کے منصوبے صرف حزب اللہ کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ان کا اصل ہدف لبنان کی سیکورٹی، تشخص اور سیاسی مستقبل ہے۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت نے بہت ہی وسیع اور خطرناک سازشی منصوبے تیار کیے ہیں۔